السلام علیکم، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی ایس اردو پرچہ ہے اردو غزل کا فکری و فنی ارتقاء، سمیسٹر ہے 5واں، اور بات ہو رہی ہے جناب فیض احمد فیض کے حوالے سے کہ فیض احمد فیض ترقی پسند شاعر کے طور پر کتنے مقبول ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1910 میں کالا قادر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام بیرسٹر سلطان محمد تھا۔ بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر عشق سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا اور جذبہ و نظریہ دونوں سے نبھا کرنے کی کوشش کی۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی فرض۔ جب فیض اپنے اندر کی آواز سنتے تو بے مثل نظم وجود میں آتی۔ اقبال اور جوش کی نظم سے نوعیت اور مزاج کے اعتبار سے فیض کی نظم مختلف تھی۔ فیض نے اردو غزل اور نظم دونوں کو نکھارا۔ ایم اے انگریزی اور ایم اے عربی کی ڈگریاں رکھنے والے تعلیم یافتہ فیض کو حکومت روس نے 1960 میں لینن پرائز سے نوازا۔ ایم اے او کالج امرتسر میں بھی پروفیسر رہے۔ حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم کے مشیر رہے۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، میزان اور سلیبیں میرے دریچے میں ان کی مشہور تصانیف ہیں، جبکہ کلمات کا نام نسخہ کلیات جو ان کی شائع ہوئی ہے اس کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ جدید شاعری کا منفرد شاعر، کسانوں اور مزدوروں سے سچی محبت رکھنے والا، ان کی کہانیاں بیان کرنے والا فیض 20 نومبر 1985 کو ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے سو گیا۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ فیض معروف ترقی پسند اور اشتراکی نظریات کی ترویج کے لیے کوشاں رہنے والے فیض میر تقی میر غالب اور اقبال کے بعد بڑے عہد ساز شاعر۔ انہیں اپنی زندگی میں مقبولیت اور آفاقیت کا درجہ حاصل ہوا۔ بعض نقاد اپنی ذہنی کجروی اور بنجر پن کی بنا پر انہیں انجماد کی مثال قرار دیتے رہے، مگر فیض فیض رہا اور اپنے موضوعات اور منفرد اسلوب کی بنا پر تازہ رہا۔ فیض کو جو مقام اور مرتبہ ملا ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ وہ اپنی زندگی میں امر ہوئے دھیمے مزاج، شاعرانہ عظمت اور پروقار شخصیت کی بنا پر متنازع ہونے کی بنا پر بہت بڑا حوالہ بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادبی اور سیاسی نظریات سے اختلاف رکھنے والے نہ صرف ان کی شاعری کے پرستار رہے بلکہ عقیدت مند بھی۔ فیض ان خوش قسمت شعراء میں سے ہیں جن کے فکر و فن پر کافی کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے جنوری 1965 میں فیض نمبر نکالا گیا اور اس کے چند مضامین فروری 65 کے شمارے میں بھی شائع ہوئے۔ فیض کو اردو ادب میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جو کم لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا ارتقاء اس بات کا شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر عہد میں کچھ نئے خیالات و نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ یہ خیالات و نظریات جو بظاہر نئے معلوم ہوتے ہیں آسمان سے نہیں نازل ہوتے، بلکہ حقیقتاً ان کا تعلق ماضی کی ان ذہنی حقیقتوں سے ہوتا ہے جو اپنا کام ختم کر چکا ہوتا ہے۔ ماضی کی انہی زمینی حقیقتوں کے بطن سے نئی اور زندہ حقیقتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ ٹھوس حقیقتیں اپنے عہد اور اپنے زمانے کے حالات اور مسائل سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ ترقی پسند تحریک بھی جو کہ اردو ادب میں علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری سب سے بڑی ادبی تحریک تھی، اپنے عہد کے تقاضوں اور ماحول سے پوری طرح ہم آہنگ اور مطابقت رکھتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے اس عہد کے مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات نے اس تحریک کو جنم دیا۔ ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام ملک اور بین الاقوامی حالات کی کروٹوں اور کشمکشوں کا نتیجہ تھا۔ 1930 کے بعد بین الاقوامی حالات میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک طرف فسطائیت کا بڑھتا ہوا سیلاب تو دوسری جانب سامراجی ملکوں کی خواہاں شام استعماریت۔ ان دونوں کے درمیان ایک گروہ اور بھی تھا جس کی فکری بنیادیں مارکس کے فلسفہ کے درمیان ایک استوار تھی۔ دنیا کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کو اس صورتحال سے متاثر ہونا تھا۔ چنانچہ دنیا بھر کے ادیب اور دانشور اس تباہ کن اور خوفناک صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے بارے میں کسی نہ کسی طور پر سوچتے رہے۔ انہوں نے نہ صرف فسطائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے مقابل بند باندھنے کی کوشش کی بلکہ محکوم اور غلام اقوام کی جدوجہد آزادی میں ان کی حمایت کا عزم کیا۔ وہ ادب کو دنیا بھر کے محنت کش اور مظلوم انسانوں کی آواز بنانا چاہتے تھے۔ 1932 میں خارکوف میں اشتراکی ادیبوں کی کانفرنس اس رجحان اور فکر کا نتیجہ تھی کہ اس کانفرنس میں واضح طور پر یہ اعلان ہوا ادب بہتر آزادی کی جنگ لڑنے کا ہتھیار ہے، حربہ ہے، اور ادیب اس کا سیاسی نقطہ آغاز۔ روس کے علاوہ وہ دیگر ممالک میں
گئے اور ادیب بینی خطوط پر سوچتے رہے جن پر فیض سوچ رہا تھا۔ چنانچہ 1935 میں پیرس میں دنیا کے بیشتر ممالک کے ادیبوں اور شاعروں نے، جن میں میکسم گورکی کی روسین رولان رولاں، ای ایم فاسٹر، ڈاکٹر ملک راج آنند اور دوسرے بڑے ادیب شریک تھے، ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک انجمن کے اثر سے عالمگیر پیرس کانفرنس، ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے بھی اس میں شرکت کی۔ انہی دنوں دونوں حضرات نے، جو ان دنوں لندن میں مقیم تھے، ہندوستانی ادیبوں کا ایک حلقہ قائم کیا اور اس طرح ہندوستانی انجمن ترقی پسند مصنفین کا بنیادی خاکہ وجود میں آیا۔ فیض ترقی پسند ادیبوں کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہایت خلوص اور فنکاری کے ساتھ اپنے نظریات اور رجحانات کو شاعری میں پیش کیا ہے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اور ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، اب گرانی شب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ 20ویں صدی اپنے دامن میں سیاسی شعور کی بیداری کی بدولت آئی، جس کا نتیجہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ اگرچہ آزادی کی یہ جد و جہد بہت پہلے سے جاری تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ان تحریکات میں زندگی کی ایک لہر سی دوڑی اور 1935 تک ہندوستان میں آزادی کی تحریکات مختلف مراحل میں مختلف منازل سے گزریں۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے، یہ پیام کائنات۔ اقبال کا یہ جو فلسفہ تھا کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیل، اگر شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ دست دولت آفریں کو مزجوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اردو ادب میں انگارے کی اشاعت نئے حالات میں ایک تخریبی کوشش تھی، جس کا محرک دراصل وہ معاشرہ تھا جو تضادات اور کھوکھلے پن کا شکار تھا۔ وہ نسل جس کی ترجمانی انگارے کے تخلیق کاروں نے کی تھی، اس کو اپنے ماحول سے تلخیوں، مصائب عالم اور جھنجھلاہٹ کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ انگارے کی اشاعت کے وقت وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام میں حائل رکاوٹ تو دور کی، لیکن انگارے پر پابندی لگ گئی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اقبال نے یوں کہا تھا۔ فیض کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا سنگم، فنی اور فکری خوبیاں، رومانیت، حسن ادا اور ندرت بیان، جذبات کی ترجمانی، عشق شاعری، وطن پرستی، اسلوب، سادہ زبان، تغزل، خود کلامی، تشبیہات اور استعارات، سبھی نے ایک رجحان ایسا پیدا کیا جس نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا۔ یہی وہ ترتیب تھی جس میں رومان بھی تھا اور انقلاب بھی تھا۔ ثاقب رزمی کے بقول ایک پختہ کار ترقی پسند شاعر ہونے کی حیثیت سے اپنی شاعری کو خطیبانہ اور انقلابی رائے دینے سے بچایا اور اسے روحانی اور رعنائی حسن کے پیرایا میں پیش کیا۔ فیض 20ویں صدی کا ایسا ترقی پسند شاعر ہے جس کی ایک ہتھیلی پر رومانیت کا چراغ فروزاں ہے تو دوسری ہتھیلی پر سماجیت کی مشعل جل رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں کہ رومان اور انقلاب کی کشمکش کے معاملے میں فیض کا شعور تأملات اور ترددات کی آمادگاہ ہے۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کی صحیح سمت کیا ہے، جس کے دلاویز خطوط یا زمانے کے دکھ وہ بار بار جانا کو چھوڑ کر دوروں کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن نہ صرف مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں بلکہ پلٹ بھی پڑھتے ہیں، پھر بڑھتے بھی پلٹتے بھی ہیں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض کے ہاں غم جانا اور غم دوراں ایک ہی پیکر میں یکجاں ہیں۔ انہوں نے محبت اور انقلاب کے ترانے بیک وقت گنگنائے۔ فیض کا فنی کمال یہ تھا کہ ایک منفرد اسلوب اور دھیما لہجہ تخلیق ہوا۔ فیض نے کلاسیکیت کو رومانیت کے قالب میں ڈھالا، منفرد اور سادہ اسلوب ترتیب دیا۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ فیض کے ہاں جتنا گہرا تعلق محبت کے انقلاب میں ہے، اتنا ہی گہرا تعلق میں دوروں میں بھی ہے۔ تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ شاعری میں عشق اور انقلاب دونوں آپس میں اس طرح فیض کے ہاں گڈ مڈ ہوئے ہیں کہ انہیں جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سبتر میر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ
اس کی شاعری میں محبت اور انقلاب کو باہم مربوط کر دیا گیا ہے۔ فیض کے محاسن کی بات کی جائے تو فیض کے اشعار کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حسن کی تخلیق صرف جمالیاتی فعل ہی نہیں، افادی فعل بھی ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جس سے ہماری زندگی میں حسن یا لطافت یا رنگینی پیدا ہو، جس کا حسن ہماری ہمدردی، انسانیت میں اضافہ کرے، جس سے تزکیہ نفس ہو، جو ہماری روح کو ترنم بخشے، جس کی لو سے ہمارے دماغ کو روشنی اور ضلع حاصل ہو، صرف حسین ہی نہیں مفید بھی ہے۔ اسی وجہ سے جملہ گنائی ادب بلکہ تمام اچھاٹ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ فیض کی شاعری میں رومانیت کا اپنا الگ مقام ہے۔ فیض تلوار کے ساتھ ساتھ لب کی کاٹ کی بات بھی کرتا ہے، کیونکہ فیض کے سینے میں پیار بھرا دل دھڑک رہا ہے۔ فیض کے کلام میں لطف اور رومان پرور فضا موجود ہے۔ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چند چاک گریباں ہوئے تو ہیں۔ آج وہ حسن دلدار کی وہی دھج ہوئی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر۔ فیض ندرت بیاں سے قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ ان کے کلام کو جتنا زیادہ پڑھا جائے، نئے نئے خیالات اور تصورات واہ ہوتے ہیں۔ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے۔ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کریے، گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے۔ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گلفت مجھ سے، ایک نظر تم میرے محبوب نظر کو دیکھو، ایک نظر تم میرے محبوب نظر تو دیکھو۔ جذبات کی ترجمانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو فیض کے کلام میں ان کا جذبہ خلوص دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، ہر اجنبی ہمیں محترم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتا ہے۔ فیض کی شاعری حقیقی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، جس میں عشق بھی ہے، سرمستی بھی ہے، محبت کا لوچ بھی شامل ہے۔ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی لذت کے سوا، یا وصل کی راحت کے سوا۔ فیض کو اپنی مٹی سے بہت انس ہے، پیار ہے۔ فیض کی زبان سادہ ہے، مبالغہ سے مبرہ ہے، وہ جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں سنجیدہ جذبات رومانیت کے اثر سے اور زیادہ پردرد اور پرتاثیر ہو جاتے ہیں۔ فیض کی شاعری کی اصل خوبی ان کا وہ پیرا اظہار ہے جس میں تغزل کا رنگ اور آہنگ ملتا ہے۔ اسے گایا بھی جا سکتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ان کی نظموں میں ایسے ٹکڑے ہیں جن کو یکجا کیا جائے تو نغمگی کے سر پھوٹنے لگتے ہیں۔ فیض کی اکثر نظمیں خود کلامی کی مثال ہیں۔ ان کے ہاں تشبیہات اور استعارات نے ان کی شاعری کے حسن کو اور چمکا دیا۔ سرخ ہونٹوں پر تبسم کو ضیائیں جس طرح یاسمن کے پھول ڈوبے ہوں میں گلنار میں۔ احمد ندیم قاسمی فرماتے ہیں، دراصل فیض ان شاعروں میں سے نہیں جو خلا میں شاعری کرتے ہیں اپنے ماحول سے کٹ کر۔ خوشبو تیرے اشعار کی دست صبا میں بس گئی، تاریخ بن کے رہ گیا لطف غزل حسن سخن۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔